السلام علیکم۔ کلاس 10 لیکچر نمبر 40 مضمون حب وطن۔ حب وطن ہم سٹارٹ کر چکے ہیں۔ اس کا پارٹ 1 ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے، شیخ سعدی کے شعر تک۔ حب وطن از ملک سلیمان خوشتر، خار وطن از سنبل و ریحاں خوشتر، یہاں تک ہم جو ہے وہ کر چکے ہیں اس کا۔ اب ہم نیکسٹ اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے اپنے مضامین کھولیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے وطن مکہ معظمہ سے بہت محبت تھی۔ جب کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن کیا کروں، تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ باشندے جو وہاں کے مکین ہوتے ہیں، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں باشندے کہا جاتا ہے۔ وطن کی محبت کا جذبہ سچا، منصفانہ انصاف کے طور طریقوں کے اوپر جو چیز ہو اسے کہتے ہیں منصفانہ، انصاف کے مطابق، اور بے لوث بے غرض ہوتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت انسان کسی لالچ کے بغیر وطن کی خاطر ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرتا ہے۔ انسان کو اپنے وطن کی قدر کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے، اسی جذبے کے تحت انسان بغیر کسی لالچ کے وطن کی خاطر ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرتا ہے۔ انسان کو اپنے وطن کی قدر کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ وطن سے دور دیار غیر میں رہنے پر مجبور ہو جائے۔ دیار غیر یعنی دوسرے ملک میں وطن سے دور۔ انسان کاروبار یا تعلیم کے سلسلے میں کسی بھی ملک چلا جائے، وہ اپنے وطن کی محبت اور یاد کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ پردیس میں دولت تو کما لیتا ہے، لیکن اس کا دل ہر وقت اپنے وطن میں اٹکا رہتا ہے۔ وطن کی یاد اسے تڑپاتی ہے اور بے قرار و بے چین کرتی ہے۔ کچھ محب وطن لوگ وطن سے باہر رہ کر بھی ہمیشہ اپنے ملک کی بھلائی اور فلاح بھی بھلائی یا کامیابی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یعنی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وطن کے ہوں اگر کانٹے تو بھر لے اپنے دامن میں، اگر ہوں پھول پردیسی تو مت چھو، بے وفا ہوں گے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ملکوں اور قوموں کی ترقی اور عروج میں حب وطن کا جذبہ ہمیشہ کار فرما رہا ہے۔ اپنے ملک کی بہتری اور بہبود کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور جب کبھی قوم کی ناموس عزت خطرے میں ہو تو اپنا مال پانی کی طرح بہا دینے اور اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا۔ پاکستان ہمارا وطن ہے اور یہ اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے۔ ارض پاک سے ہماری محبت کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ 1965 کی جنگ میں ہم نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کے چھکے چھڑا دیے۔ چھکے چھڑا دینا یہ ہمارا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شکست دے دینا۔ نتیجتاً بھارت اپنا بہت سا فوجی ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا۔ کھولنا یعنی بہت زیادہ کسی چیز کا جو ہے وہ جوش میں آ کے ابلنا، گرمائش سے جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو کر جو ہے وہ ابلنا شروع ہو جانا کسی چیز کا۔ تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں، یعنی جب وطن پکارتا ہے تو ہمارا لہو جو ہے وہ کھول اٹھتا ہے، یعنی اتنا گرم ہو جاتا ہے جذبات سے، محبت سے، شدت جذبات سے، کہ وہ جس طرح سے گرم پانی جو ہے وہ آگ پہ پڑا ہوا کھول اٹھتا ہے، اسی طرح انسان کا لہو بھی جو ہے اپنے وطن کے لیے کھول اٹھتا ہے۔ اور تیرے بیٹے تیرے جاں باز یعنی تیری خاطر جان دینے والے چلے آتے ہیں۔ حب وطن کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اہل وطن کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہو اور اپنے مال و دولت اور علم و ہنر سے ملک و قوم کی خدمت کرے، تعمیر وطن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے۔ اپنے دائرہ عمل میں رہتے ہوئے ملک و قوم کی بھلائی کے لیے ہر وقت کوشاں رہے۔ صحیح معنوں میں محب وطن وہ ہے جس میں دیانتداری، فرض شناسی، ہمدردی اور قربانی کا جذبہ موجود ہو۔ ہزار بار زمانے کے سرد طاقوں پر چراغ خون جگر سے جلائے ہیں ہم نے۔ یہاں تک یہ آپ کا پارٹ 2 ہے۔ اب ہمارا ریمیننگ 1 پارٹ رہ گیا ہے جو ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ یہاں تک آپ اس کی لرننگ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہمارا چیپٹر چل رہا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کی ہم بک ریڈنگ، اس کی ایکسرسائز، کویسچن آنسر
اینڈ اس کا خلاصہ بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے نثر پارے کی تشریح کریں گے۔ ایک پیراگراف میں آپ لوگوں کو کرواؤں گی کاپی پہ، جیسے ہم کلاس ورک میں کرتے تھے، کاپی ورک میں کرتے تھے، اور ایک پیراگراف میں آپ کو ایز اے ہوم ورک دوں گی، پریکٹس پیراگراف، اس کو آپ خود سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ ناؤ ٹیک آؤٹ یور کاپیز، اپنی کاپیز کو پلان کریں، پریپیئر کریں نثر پارے کے لیے۔ جی مجھے میرے دوستوں سے پوچھا ہوا نثر پارے کی تشریح سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیراگراف اس کا جو یہ بک ایکسرسائز میں دیا گیا تھا وہیں سے لیا ہے پیراگراف۔ میں آپ کے سامنے ریڈ کر دیتی ہوں۔ پیراگراف پیج نمبر 53 پہ ہے۔ شروع ہو رہا ہے یہ بادل نہ خواستہ میں اٹھا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ اینڈ ہو رہا ہے اور میں لکھ رہا تھا۔ خاصا لمبا پیراگراف ہے، اتنا پیراگراف اب بورڈ میں آتا نہیں ہے اتنا لمبا، زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 لائنوں کا جو پیراگراف آپ دیتے ہیں، سم ٹائمز 1.5 لائن بھی دے دیتے ہیں وہ، لیکن یہ چونکہ بک ایکسرسائز کا پارٹ تھا تو اس لیے وہیں سے اٹھا لیا ہے۔ اس میں سے ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا ہی دیں، ہم پورے کی تشریح کر لیں گے۔ اس میں سے کوئی بھی 2 لائنیں اٹھا کے آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں، اسٹارٹ سے پوچھ لیں چاہے سینٹر سے یا اینڈ سے۔ تو پیراگراف کی پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ پیج نمبر 53۔ بادل نہ خواستہ میں اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علیم صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی اور میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبر نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی ہمارے میزبان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا، گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں اپنے کمرے میں آیا۔ خیالات غائب ہو گئے تھے، فکرہ از سر نو پھر بنانا پڑا، طبیعت اچاٹ ہو گئی، بہزار دقت پھر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھ گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ دیکھیں یہ ہمارا پیراگراف ہے۔ حوالہ متن کی ہیڈنگ ہماری سب سے پہلے ہوتی ہے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ الفاظ معنی ہیں کون سے ہیں؟ بادل نہ خواستہ، نہ چاہتے ہوئے، یکسو پوری توجہ سے، فکرہ از سر نو بنانا، نئے سرے سے فکرہ بنانا، بہزار دقت بہت مشکل سے۔ تشریح اس کے بعد کریں گے ہم اس کی۔ تشریح طلب پیراگراف سبق کے تقریباً آخری حصے سے لیا گیا ہے، جو کہ سجاد حیدر یلدرم کی تصنیف خیالستان سے ماخوذ ہے۔ سجاد حیدر یلدرم صاحب طرز ادیب، مترجم اور شاعر تھے۔ افسانہ نویسی اور ترکی زبان سے اردو میں تراجم ان کی شہرت کا سبب بنے۔ اس سبق میں مصنف نے دوستی کے منفی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ مصنف نے دلی کے چاندنی چوک میں ایک فقیر کو اپنی غریب الوطنی کا رونا روتے ہوئے دیکھا، جو کہ یہ شکایت کر رہا تھا کہ اس کا کوئی دوست نہیں۔ مصنف نے اس فقیر کو اکثر امور میں اپنے سے بہتر پایا اور اسے خوش نصیب قرار دیا کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اور میرے اتنے دوست ہیں کہ جو میرے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور وقت بے وقت مجھے تنگ کرتے ہیں۔ مصنف اب ان دوستوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور اپنے چند عزیز دوستوں کا حال نہایت دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ ہم نے جب تشریح سٹارٹ کی، سب سے پہلے ہم نے پیراگراف کے متعلق بتایا کہ پیراگراف کہاں سے لیا گیا تھا، سبق کے شروع سے تھا، درمیان سے تھا یا آخری حصے سے تھا۔ پھر ہم نے تھوڑا سا 1-2 لائنز میں مصنف کے بارے میں اس کی تھوڑی سی خصوصیات بیان کی، ان کی تحریر کی کہ وہ کس قسم کے مصنف ہیں، کیا ان کی تحریروں کا خاصہ کیا چیز ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے سبق کا ایک مختصر سا خلاصہ کہہ لیں یا اس کا ایک مرکزی خیال ہم نے بیان کیا کہ ایکچولی اس سبق میں مصنف نے بیان کیا کیا ہے، وہ بھی ہم نے 5 سے 6 لائنز کا یا ایک پیراگراف ہم نے تقریباً اس کا بنا لیا۔ اب اس کے بعد ہم تشریح طلب پیراگراف میں آئیں گے۔ جب تشریح طلب پیراگراف میں ہم آتے ہیں اقتباس پہ، تو پھر ہم پیراگراف کو نئے سرے سے بناتے ہیں، پیراگراف چینج کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، تشریح طلب اقتباس میں مصنف اپنے عزیز دوست شاکر خان صاحب کے ہاں قیام کے دوران جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا انہیں بیان کر رہے ہیں۔ مطلب ہم نے پہلے بتانا ہے کہ پیراگراف میں ہے کیا۔ ان مسائل میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ شاکر خان صاحب مصنف کو بار بار نیچے بلوا رہے تھے، کبھی کھانے کے لیے، کبھی کسی سے ملوانے کے لیے۔ تیسری مرتبہ جب نوکر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ سرکار،
کسی سے آپ کو ملوانا چاہتے ہیں، ذرا سی دیر کے لیے نیچے تشریف لائیں۔ تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا اور نیچے گیا۔ شاکر خان صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے۔ میرے دوست نے میرا ان سے تعارف کروایا۔ مصنف کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد وہ رخصت ہو گئے اور میں نے فارغ ہو کر پوری توجہ سے لکھنا شروع کیا، لیکن ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ نوکر نے پھر سے دستک دی اور بتایا کہ سرکار صاحب نے آپ کو پھر سے یاد کیا ہے، ان کے کوئی اور دوست تشریف لائے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے ملوں۔ اس وقت مصنف کی کیفیت اس عربی گھوڑے جیسی تھی جسے مصنف کے دوست نے ابھی خریدا تھا اور اسے استبل سے نکال کر ہر کسی کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ مصنف اس سے چھٹکارا حاصل کر کے واپس کمرے میں آئے تو کہتے ہیں کہ میرے سارے خیالات غائب ہو چکے تھے۔ میں نئے سرے سے فقرہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری طبیعت بیزار ہو گئی۔ بہت مشکل سے دوبارہ لکھنے کے لیے بیٹھا اور لکھنا شروع کیا۔ اس مرتبہ میری خوش قسمتی تھی کہ کسی نے آدھ گھنٹے تک مجھے تنگ نہیں کیا اور میں پوری توجہ سے لکھ رہا تھا اور میرا قلم بھی میرا ساتھ دے رہا تھا۔ مصنف کی اب پیراگراف ہمارا یہاں ختم ہو گیا۔ میں لکھ رہا تھا، یہاں تک تھا۔ پیراگراف جہاں اینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو چیپٹر کے واقعات ہوتے ہیں ان میں سے ہم نے کچھ بھی مینشن نہیں کرنا ہوتا۔ ہم نے صرف پیراگراف کے شروع میں ہم نے تمہید میں جو بتا دیا، چیپٹر کے متعلق بتا دیا۔ پیراگراف اینڈ کے بعد ہم نے آگے کچھ بھی ایکسپلین نہیں کرنا کہ اس کے بعد یہ ہوا۔ صرف ہم حوالے کے لیے یا شعر ایڈ کرنے کے لیے کوئی ایک آدھ لائن ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ہم اینڈ اس طرح سے بس کر دیں گے کہ وہ لکھ رہا تھا، پوری توجہ سے لکھ رہا تھا اور میرا قلم میرا ساتھ دے رہا تھا۔ مصنف کی صورتحال کو کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے: دشمنوں کے ستم کا خوف نہیں، دوستوں کی وفا سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہمارا پیراگراف تھا جو ہم نے نثر پارہ کلاس ورک کا کیا۔ اب میں آپ کو ہوم ورک کا پیراگراف مینشن کر دیتی ہوں بک کے اوپر کہ کون سا پیراگراف ہے جس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اس کے ورڈ میننگ آپ نے کون سے کرنے ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ جی، یہ آپ کا بک پیج 52 ہے۔ 52 پیج پہ یہ مارک کیا ہوا ہے پیراگراف۔ یہ 2018 کے پیپرز میں بھی یہ پیراگراف آ چکا ہے۔ امپورٹنٹ پیراگراف ہے، اس کو بہت اچھے سے آپ پریکٹس کریں گے۔ میں نے ریڈنگ کے دوران بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا، کچھ اس کی ایکسپلینیشن کر دی تھی کہ یہ پیراگراف پیپرز میں آیا ہوا ہے، تو یہی والا آپ پریکٹس کریں گے۔ یہ ضرور ہے کہ جن مرغان خوشنوا کی تعریف میں شعراء اس قدر رطب اللسان ہیں، ان کی عنایت سے میں خوش ہوا کہ سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور مچانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوشش کر کے ان کی طرف سے اپنے کان بند کر لیے اور کام میں ہمہ تن مشغول ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو میننگز ہیں میں نے باکس یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی اپنی بک پہ مارک کر لیں، ان کو ہائی لائٹ کر لیں، چاہے باکس بنا لیں۔ مرغان خوشنوا، مرغان خوشنوا کا مطلب ہے کہ خوش آواز پرندے، رطب اللسان تعریف میں مصروف ہیں، عنایت مہربانی، ہمہ تن مکمل توجہ سے۔ اگر مشغول کا پوچھ لیں تو مشغول کا مصروف ہوگا، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف کی آپ لوگ پریکٹس کریں گے اور جو ہے وہ اس کو پورے کے پورے کو اپنی کاپی پہ یا پیج پہ کسی بھی طرح سے اس کو لکھیں، اور لیکچر میں سے آپ اس کی ڈیٹیل سن سکتے ہیں کہ اس میں کیا چیز بیان کی ہوئی ہے۔ ضرور اپنا جو ہے اس کو پریکٹس کیا کریں۔ تو لیکچر نمبر 40 کی آپ کی ڈائری جو ہے آج کی، ایک تو آپ نے ایسے لرننگ کرنی ہے پارٹ 2 حب وطن کا، اور اس کے ساتھ آپ نے نثر پارے کی پریکٹس کرنی ہے جو کہ آپ کا پیج نمبر 52 کے اوپر ہے۔